بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو میر تقی میر کی غزل ہستی اپنی حباب کی سی ہے کا 5واں شعر سمجھاؤں گی۔ 5واں شعر ہے کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کی تشریح کرانے سے پہلے میں آپ کو اس کا مفہوم واضح کرتی چلی جاؤں کہ محبوب کی عاشق سے جو ہے دوری، تو اس میں محبوب جو ہی عاشق کی آواز سنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اسی تباہ حال عاشق ناکام کی آواز ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف۔ میر تقی میر غزل گو شعراء میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں اور ان کی جو غزلیں ہیں وہ اردو ادب میں خزینے کی مانند ہیں۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے محبوب سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب میرے رقیبوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ بے اعتنائی اور بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے، کہ وہ میری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ ہی وہ میری آواز سننا گوارا کرتا ہے، جبکہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنے محبوب سے فراق یعنی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شاعر کا کہنا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کے در پر جا کر اس کا نام لے کر اسے بلاتا ہوں تو وہ میری آواز سن کر نفرت بھرے انداز میں کہتا ہے کہ یہ تو اسی تباہ حال عاشق ناکام کی آواز ہے۔ محبوب کا اپنے عاشق کے رقیبوں کے ساتھ ہونا، اپنے عاشق کے ساتھ بے اعتنائی اور بے رخی کا مظاہرہ کرنا عاشق کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کے در پر اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرنا چاہا تو اس نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا کہ یہ تو اسی تباہ حال عاشق کی آواز ہے جو میرے عشق میں ماہی بے آب کی طرح یعنی مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ بقول شاعر، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس کے اگلے شعر کی جانب۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اس کی تشریح سے پہلے آپ پر میں اس کا مفہوم واضح کرتی جاؤں کہ آتش غم یعنی غم کی آگ، ٹھیک ہے۔ اب مفہوم میں دیکھیں کہ محبوب کی جو عاشق سے دوری ہے، یعنی محبوب کی عاشق سے دوری کے غم میں عاشق کا جو دل ہے وہ آگ پر بھنے ہوئے کباب کی طرح ہو گیا ہے اور اس کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ہم دیکھیں کہ میر تقی میر جو ہیں وہ غزل گو شعراء میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں اور ان کی غزلیں جو ہیں وہ اردو ادب کے لیے خزینے کی مانند ہیں۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے محبوب کی جدائی میں اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل اپنے محبوب کی جدائی میں بے قرار و مضطرب رہتا ہے۔ اب تو محبوب سے جدائی اس قدر طویل ہو چکی ہے کہ جو میرا دل ہے وہ محبوب کی جدائی میں کباب کی مانند جلنے بھننے لگا ہے۔ اسٹوڈنٹس، شاعر کا جو دل ہے وہ خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ ساتھ محبوب کی محبت کا مسکن بھی ہے۔ شاعر کا دل اپنے محبوب کی جدائی کے غم میں بھنے ہوئے کباب کی صورت اختیار کر گیا ہے اور اس کے جلنے کی بو ہر طرف پھیل چکی ہے۔ بقول شاعر، کباب سیخ ہیں کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، جو جل اٹھتا یہ پہلو تو پہلو بدلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو ان دو اشعار کی تشریح اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے لیے جو آج کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھنی ہے اور جو مشکل لفظ ہیں ان کے معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔